جی السلام علیکم. یہ آخری شعر ہے جدھر ہم نے اپنا جو دوسری قسط تھی اس کی ہم نے تکمیل کی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار. یہ جو مشیر ہے نا، سب سے اینڈ میں یہ شعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے آقا وہ جہاں جو آپ نے اتنی محنت سے بنایا ہے، جو آپ کی جس کا سارا مدار جو ہے وہ آپ کی عقل مندی کے اوپر ہے، آپ کی قیادت کے اوپر ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا بیڑا گرک ہو گیا اور ختم ہونے والا. اب ابلیس جو ہے نا، وہ اپنے مشیروں سے مخاطب ہوتا ہے اور کیسے لاجواب شعر ہیں. آپ ان کو سنیے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا سر دنیا. ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ بو، کیا زمین کیا محرمہ کیا آسمان تو بدو. لیکن پہلے تھوڑا سا مشکل الفاظ کو دیکھ لیں. یہ آسمان تو بتو، آپ سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طے بتا ہے، اوپر نیچے. پتہ ہے کہ 7 آسمانوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے سب سے نیچے والا جو آسمان ہے، وہ جدھر میں یہ سارا کچھ جہاں تک نگاہ جاتی ہے، جو آسمان میں ستارے ہم دیکھتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے کہ جدھر اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے نیچے والے آسمان میں آتی ہے، کہ جو بندے فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر اللہ کے حضور سجود کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں ان کے لیے. محرمہ اس سے مراد یعنی سورج اور چاند ہے. زمین کیا سورج اور چاند کیا آسمان، طے بتہ آسمان، ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے. یہ شیطان اپنی بات اس بات سے شروع کرتا ہے کہ میرے دستے تصرف میں ہے، میرے کنٹرول میں، یعنی فکر والی کوئی بات نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے زمین میں، یا اس کا جو محور ہے زمین و آسمان کا، یہ جو چاند ہے، یہ جو سورج ہے، یا یہ جو آسمان میں جو چیزیں ساری کی ساری ہو رہی ہیں، ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے. آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام میں یورپ کا لہو. اللہ اکبر. یہ جو اقوام میں یورپ کا لہو گرما دیا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو 1936 میں علامہ اقبال نے 1936 میں یہ نظم لکھی ہے، اور 1940 میں یعنی جنگ عظیم دوم شروع ہو گئی تھی. زیادہ لگائیں کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں یعنی جو وہ لوگ تماشا دیکھ لیں گے، غرب والے بھی اور شرق والے بھی، اپنی آنکھوں سے، جب میں نے یورپ کا دماغ خراب کر دیا، جب میں نے یورپ کو غضبناک کر دیا. یعنی وہ نظارہ جو یورپ کے غضبناک کر دینے سے ہوگا، یعنی اس کے مراد یہی ہے کہ یہ جو اس کے اندر جنگیں ہوں گی، اگر میں نے ان کو ابھار دیا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی. یہ جو سارے بڑی بحثیں کر رہے ہیں اور بڑے کہہ رہے ہیں کہ لو جی میرا سسٹم جو ہے وہ بڑا کمزور ہے. اب جنگ عظیم دوم، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ جو ملک انوالو ہوئے ہیں جیسے یورپ، اور بعد میں انہوں نے توبہ کی ہے اور کوشش کی ہے کہ اب آئندہ کبھی بھی اس طرح کی جنگ نہ ہو کہ جس میں یہ جو جرمنی، جاپان اور یہ جو
اٹلی وغیرہ، برطانیہ وغیرہ، ان کا کھانا خراب ہو گئی، اتنی شدید جنگیں ہوئی کہ پتہ نہیں شاید ملین کے حساب سے لوگ جو ہے وہ مارے گئے. تو یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی علامہ اقبال کے جینیس نے یہ جنگ مستقبل قریب میں دیکھ لی، کہ وہ شیطان کے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اقوام یورپ کا لہو جو گرما دیا تو یہ جو غرب و شرق والے لوگ ہیں یہ اپنی آنکھوں سے خود یہ تماشا دیکھیں گے. کیا مامانے سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. امامان آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ امام کی جمع ہے، یہ جو سیاست کے امام ہیں اور یہ جو کلیسا کے شیخ بنے ہوئے ہیں، یعنی کیا عیسائی ہیں، کیا عقل مند ہیں، کیا سیاستدان ہیں. اب چونکہ اوپر یورپ کی بات ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے اب کلیسا کے شیوخ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو کلیسا کے بڑھے، یہ جو بڑے بڑے علم کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، یہ ہوں یا یہ سیاست کے امام ہوں، پولیٹیشن ہوں، میری ایک آواز کے اوپر سارے پاگل ہو کر آ سکتے ہیں. یعنی مجھے وہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کا ایک فقرہ یاد آیا کہ وہ سیاستدانوں کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ میں جب ان کو بلاتا ہوں تو یہ دم ملاتے آ جاتے ہیں. تو سادہ الفاظ میں کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میری ایک آواز پر یورپ کے سارے سیاسی اور مذہبی رہنما دیوانہ وار میری طرف آ سکتے ہیں اگر بس میں نے ایک آواز ان کو دینی ہے. کارگاہ شیشہ جو نادان سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و صبو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کارگاہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کارخانہ ہے کہ جو نادان اس کارگاہ، اس کارخانہ کو سمجھتا ہے کہ یہ بڑا کمزور ہے، یہ تو بڑا، یعنی یہ تو بڑا ایک شیشے کی طرح کانچ کا بنا ہوا ہے، کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ جو کارخانہ ہے وہ شیشے کا بنا ہوا ہے، یہ بڑا کمزور ہے، ذرا سے پتھر سے یہ ٹوٹ جائے گا، ذرا اس تہذیب کے جام و صبو کو توڑ کر تو دکھا دے. یعنی یہ جو جام و صبو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے، اس کے جو پیالے اور سرائی ہیں، اللہ سسٹم کے خلاف جانا سر جی بڑا مشکل ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پانی ایک طرف بہہ رہا اور آپ دوسری طرف چلنا شروع کرتے ہیں. یہ آسان نہیں ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس میں آپ کو بڑی پیشنس چاہیے ہوتی ہے. لیکن ایک بندہ کبھی بھی ملک سے لڑ نہیں سکتا، کیا کر سکتے ہیں. تو شیطان کہتا ہے کہ جو نادان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو نظام میں نے بنایا ہوا ہے یہ شیشے جیسا کچا ہے، تو ذرا اس تہذیب کے جو میں نے حسین اور دلکش جام اور صبو پھیلائے ہوئے ہیں، ذرا ان کو توڑ کر تو دکھا لو. یعنی میرا جادو سر چڑھ کر بولتے ہیں، اور اس میں جو پھنس گیا وہ کیا. اور یہ تہذیب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، نہیں یہ ہمارا یہ تو کلچر ہے ہمارا جناب، یہ اس کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ امریکہ میں وہ ایک تقریب ہوئی جس میں مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک یہودی بھی تھے، عیسائی بھی، مسلمان بھی، اور میں بھی ادھر گیا. تو
وہ جو لیکچر وغیرہ جن لوگوں نے دینے تھے لیکچر وغیرہ دیے، اور اس کے بعد سارے کے سارے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے یعنی وہ بڑا سا ہال بنا ہوا تھا جس میں سے گول ٹیبل لگے ہوئے تھے، اور ہر ٹیبل کے اوپر نہ کوئی 2-3 مسلمان، 2-3 عیسائی، 2-3 یہودی، اس طرح کر کے مکس وغیرہ انہوں نے کر کے بندے بٹھا دیے۔ تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا، تو ادھر وہ جو یہودی بیٹھا ہوا تھا اسکالر، میں نے اس سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا کہ یہ آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگا اس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے اس دور کے جو نارم تھے ان کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ یہ نارم کیا ہے سر جی؟ یہ تہذیب ہے، یہ کلچر ہے۔ اگر آج آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی بات کہہ دیں یار یہ چیز صحیح نہیں ہے، سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ کوئی بھی چیز، تو یہ جو کلچر ہے یہ جال ہے، جو بہت بڑا جال ہے۔ یہ اگر آپ قرآن پاک پڑھیں تو اس میں 3 قسم کی گمراہی ہیں، اور ان میں سے ایک گمراہی یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا یہ تو بت ہیں، یہ تو کسی کام کے نہیں ہے، آپ لوگ ان کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ پھر یہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ یہ 3 گمراہی ہیں قرآن پاک میں، ان میں سے ایک گمراہی جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے باپ دادا کو کرتے دیکھا وہی کرتے جا رہے ہیں، دماغ بند، عقل بند، کہ جی ابا جی ساڑھے انجی کرتے ہیں، ساڑھے پیو داتے انجی کرتے ہیں۔ بھائی آپ کی عقل کدھر ہے؟ تو ادھر ابلیس کہہ رہا ہے کہ یہ جو تہذیب کے جو میں نے جام و سبو بنائے ہیں، بڑے اٹریکٹیو قسم کے میں نے یہ ٹولز بنائے ہیں، وہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ وہ بیوقوف ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ بڑے بڑے نازک ہیں۔ یہ نازک نہیں ہے، بڑے اسٹرانگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیک ہے اس نظم کی، اور ایسی بات جو ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں یہ سمجھا بھی سکوں گا کہ نہیں، لیکن آپ کو تھوڑا سا اس کے مفہوم سے ضرور آگاہی ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ یہ دوبارہ دیکھیں آپ، یہ مزد کی منطق آ گئی ہے، اشتراکیت، سوزن، یہ آپ یہ جو سوئی دھاگے والی چیز ہوتی ہے، یعنی جن گریبانوں کو فطرت نے چاک کیا ہوا ہے، وہ مزدقی منطق کی سوئی سے رفو نہیں ہوتے، ان کو سیا نہیں جا سکتا۔ اللہ اللہ۔ یعنی میرے فہم کے مطابق علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امیر غریب کا فرق ہے نا، یہ تو قدرت نے خود پیدا کر رکھا ہے، یہ نیچر ہے۔ تو یہ جو اشتراکیت جیسے سسٹم ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو یعنی کہ ہر انسان جو ہے اس کو ایک ہی لیول پر لے، نہ کوئی امیر ہو نہ کوئی غریب ہو، یہ نیچر کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ زیادہ دیر یہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ یہ جو اشتراکیت ہے یہ ختم ہو جائے گی، اپنی موت آپ مر جائے گی۔ یعنی یہ جو اونچ نیچ فطرت نے رکھی ہوئی ہے، یہ تقاضا ہے فطرت کا، اور جو بھی اس کے سامنے آئے گا وہ سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ تو مزدقی منطق جو ہے
اس کی جو سوئی ہے اس سے وہ گریبان سیے نہیں جا سکتے جن کو قدرت نے خود چاک کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. میرا گمان ہے آپ کو تھوڑا سا اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچ اگر یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ مغز، یعنی یہ جو کوچا گرد ہے اس سے مراد ہے یہ جو آوارہ گرد ہوتے ہیں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، ادھر ادھر گھومنے والے. وہ ان سے تم کہہ رہے ہو کہ میں ڈر جاؤں گا. اشتراکی کوچا گرد یہ تو خود اتنے پریشان ہے، یہ تو خود یعنی پریشان، ان کا روزگار اتنا پریشان ہے. اشفتہ مغز اشفتہ منہ، ان کے دماغ پریشان ہے، ان کو ذہنی پریشانیاں. یہ تو خود اتنے پریشان لوگ ہیں، ان سے مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خود پریشان ہے، ان کی سوچ پریشان ہے. یعنی ان پریشان سوچ لوگوں سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاک استر میں ہے اب تک شرار آرزو. اللہ اکبر. شرار آرزو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک آرزو کی چنگاری ہے. وہ کہتا ہے اگر مجھے کوئی خطرہ ہے تو اس امت سے ہے جس کی مٹی میں ابھی آرزو کی چنگاری جو ہے نا وہ زندہ ہے. یعنی مجھے نہ ہی ملوکیت سے خطرہ ہے، یہ تو میں نے خود بنائی ہوئی ہے بادشاہت، نہ مجھے جمہوریت سے کوئی خوف ہے کیونکہ یہ تو ہم نے خود چینج کی ہوئی ہے ملوکیت سے ہم جمہوریت کو، جیسے ہم نے شروع میں ہم نے پڑھا ہے. اور اشتراکیت ابھی میں نے بتایا کہ مجھے اس کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، یہ تو نیچر کے خلاف ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی خود. بلکہ ڈر اگر مجھے کوئی ہے تو اس امت سے ہے جو جل کر راکھ ہو چکی ہے مگر خال خال ابھی تک اس میں آرزو کی چنگاری موجود ہے. اور اس کو وہ آگے والے شروع میں اس کی وضاحت کریں گے. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم ہو. اللہ کو ابھی بھی اس قوم میں تھوڑے تھوڑے ہیں لوگ جن سے مجھے خطرہ ہے. یہ وہی شرار آرزو والے ہیں کہ جن کے دل میں خواہش ہے، جو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن بے بس ہیں. اور کرتے کیا ہیں وہ اشک سحر گاہی میں جو ظالم وضو کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، آنسوؤں سے وضو کرتے ہیں اور اللہ سے گڑگڑا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ صحیح نہیں، تیری مدد کی ضرورت ہے. تو ابلیس کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو صبح اٹھ کر اپنے آنسوؤں سے وضو کرتے ہیں. اللہ اور انہی سے مجھے خطرہ ہے. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے. یہ ہے وہ اب
جو ساری جو اس نے جو بات کی ہے سارے کے ساری، اب اس کا یہ نچوڑ وہ بتا رہا ہے کہ باطن ایام یہ کیا ہے کہ یہ جو زمانے کیا کہنا چاہیے، زمانے کی طے، کیا کہنا چاہیے، یعنی اندر کی چیز، یعنی ہر وہ بندہ جو فہم رکھتا ہے، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، یعنی کہ جس کے اوپر باطن ایام روشن ہے وہ یہ چیز جانتا ہے، جو بھی زمانے کی رمز کو پہچانتا ہے، جو یہ ساری گیم کو سمجھ رہا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ جو مصداقیت ہے نا، یہ کوئی فتنہ فردہ نہیں، آگے کا زمانے کا یہ فتنہ نہیں ہے، اصل میں آگے والے زمانے کا فتنہ جو ہے نا وہ اسلام ہے۔ اور ذہن میں رکھیں یہ ابلیس کار ہے، یعنی ہر وہ شخص جو زمانے کی رمز کو سمجھتا ہے، یہ اس کے علم میں ہے کہ آگے والے زمانے کا فتنہ اشتراکیت نہیں بلکہ اسلام ہے۔ اور ذہن میں رکھیں یہ ابلیس کہہ رہا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا۔ اللہ اکبر، حامل قرآن پتہ ہے مجھے کہ یہ جو امت ہے یہ قرآن کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہے، اور یہ جو بندہ مومن ہے اس کا جو دین ہے یہ وہی سرمایہ داری ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سود ہے، جب سود سے سرمایہ کاری کی جاتی ہے نا تو یہ سرمایہ داری بن جاتی ہے۔ ان کو شیطان چھو لیتا ہے جو اپنے آپ کو سود میں ملوث کر لیتے ہیں۔ اور یہ بندہ مومن کا جو دین ہے وہ اصل میں دولت سے محبت ہے۔ کہتا مجھے پتہ ہے یہ امت قرآن کے اوپر نہیں چل رہی، اس نے قرآن کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہے۔ آج کل کے جو مسلمان ہیں، اور اس کا دین جو ہے وہ اصل میں سرمایہ داری بن چکا ہے۔ اور کس کا؟ بندہ مومن کا۔ اللہ اکبر، ایک تو یہ نہیں ہے ہی دنیا دار لوگ ہیں، نہیں جی نہیں، جو دیندار لوگ ہیں ان کا بھی جو دین ہے، موٹیو جو ہے زندگی کی دوڑ میں جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ پیسہ۔ مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا ٹیسٹ جو ہے وہ پیسہ ہے۔ اور یہی چیز جو ہے نا یہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی۔ اللہ اکبر، یہ پھر وہی آ گیا ید بیدا، چمکتا ہوا، وہ جو ہاتھ سفید ہو جاتا تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو ایک معجزہ تھا۔ اور یہ پیران حرم، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو حرم کے پیر ہیں، عالم لوگوں
تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ مشرق کی اندھیری رات میں کوئی ایسا ہاتھ نہیں ہے جو چمکنے والا ہو. یعنی آج کل کے علماء کے پاس وہ موسیٰ علیہ السلام والا چمکدار سفید ہاتھ نہیں جس سے وہ قوم کی سیاہ رات کو روشنی سے بدل ڈالیں. اب یہاں پر علامہ صاحب نے پیران حرم کی بات کی ہے. ظاہر ہمارے وہ جتنے ملک ہیں نظریں تو ہماری کعبہ کی طرف ہی جاتی ہیں جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے. میں یہ آج کل کی یہ پیسے کی بات نہیں کر رہا، جیسے ملک کی جو بیڑا غرق ہوا ہے معاشی طور پر تو بھاگتے جاتے ہیں سعودی عرب پیسہ لینے کے لیے، اس کی بات نہیں میں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں علمی. کہ جب بھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی مسئلہ تو سیدھا جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے، اس کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے. تو آج کل کے جو ملک ہیں وہ تو یعنی مرکز تو ادھر ہی پڑا ہوا ہے. تو پیران حرم کے پاس بھی کوئی ایسا چمکدار ہاتھ نہیں ہے جس سے وہ مشرق کی اندھیری رات کو دن میں بدل دیں. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ جو علامہ صاحب نے لکھا نا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے، یہ اتنا سینسٹیو کام ہے. شیطان کہہ رہا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں کہ جو چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں تو کہیں مجھے یہ خطرہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے یا جو لوگ ہیں کہیں ان کے اوپر زندگی اتنی تنگ نہ آ جائے، ان کے حالات اتنے تنگ نہ ہو جائیں یا کچھ ایسا نہ ہو جائے جس سے اچانک جو ہے وہ انسانیت اسلام سے آشنا ہو جائے. یعنی امت میں کوئی دم نہیں ہے، یہ مجھے پتہ ہے، ان لوگوں سے کچھ نہیں ہونے والا، لیکن کہیں اور سے کسی وقت کے تناظر میں کوئی ایسا ایکشن نہ ہو جائے کہ جو پیغمبر کی جو شرع ہے وہ سامنے آ جائے کہ لوگ وہ اس سے اچھا تو نظام ہی کوئی نہیں ہے، اس سے اچھی تو سنت ہی کوئی نہیں ہے، اس سے اچھی تو شریعت ہی کوئی نہیں ہے. سادہ لفظوں میں اگر کسی ملک میں اسلام نافذ ہو جائے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا جو لائف سپین ہے، یہ جو لائف سٹائل ہے وہ دنیا کے سامنے آشکار ہو جائے اور وہ ایسا لاجواب ہو کہ لوگ کہیں یار ہمارا تو بیڑا غرق ہوا ہے سسٹم کا. اب دیکھیں یہ کینیڈا میں ایک سسٹم ہے، ایک یورپ کا اپنا سسٹم ہے، امریکہ کا اپنا سسٹم ہے، مشرق کا اپنا سسٹم ہے. اب سنگاپور جیسے جو ملک ہے اب ہر بندہ ادھر دیکھ رہا ہے کہ کیا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے، کیسی زبردست انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ کیا وہ کیا ہوا ہے. بڑے بڑے امیر لوگ ادھر جا رہے ہیں. تو اگر کسی جگہ اگر دنیا کے کسی حصے میں اگر شرع پیغمبر نافذ ہو جائے تو کہتا ہے کہ یہ جو کام ہے نا اس سے مجھے بڑا خوف ہے. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس سے زن مرد آزما مرد آفری. اللہ اکبر. یہ جو شعر ہے نا اس کے اوپر میں نے بڑا غور کیا، لیکن اگر صحیح پوچھو نا تو مجھے اس کی صحیح سمجھ نہیں آئی. جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یعنی الحذر
کہتا ہے توبہ میری توبہ، میری پیغمبر کے آئین سے 100 بار توبہ. یعنی دوسرے لفظ میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو. توبہ توبہ، یعنی کہ جیسے وہ کو بات کرتے ہی ویسے بندے کے جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، یہ اس طرح کا مفہوم نہ کریں کہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، وہ پیغمبر کے آئین، مجھے تو یعنی میری تو جان نکلنے لگی ہے کہ کہیں اس طرح کا کوئی کام نہ ہو جائے. اب آئین پیغمبر ہے کیا؟ اب دوسرے مصرے میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آفری. اللہ اکبر. یعنی جو ناموس زن ہے، عورت کی جو عزت ہے، کی حفاظت کرنے والا. ایسا نہیں ہے کہ اس کی بیویاں باہر بازاروں میں ننگی ہو کے گھوم رہی ہیں. مرد آزما، مردانگی کا پیکر. آج کل کے مرد عورتوں سے ڈر رہے ہیں. شادی شدہ کی بات کر رہا ہوں، بیویوں کو کھلی چھوٹ ہے. میں ایک دفعہ مسجد سے باہر نکلا تو ایک گاڑی میں کوئی بزرگ تھے، اچانک اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع ہو گئے. تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ہماری کمیونٹی کا ایک بندہ ہے، اس کے وہ والد صاحب تھے، اور وہ ان کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا. اور وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ اس گھر میں یعنی میری بیٹی نہیں آ سکتی، میرے بیٹے کا کوئی بھائی نہیں آ سکتا، میں نہیں آ سکتا. صرف اس ایک عورت کی وجہ سے. اور وہ جو بندہ چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ اس کی بیوی کی بات ہو رہی تھی. یعنی اللہ نے ایک بہن بھائی بنائے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک، جیسے وہ سورہ نساء کے شروع میں آتا ہے کہ یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں، آپ ان کو ایک ہی آپ کے ماں کے رحم سے پیدا ہوئے ہیں بہن بھائی، یہ رشتے آپ توڑ نہیں سکتے. لیکن اب کیا ہے کہ عورت ادھر ہماری کمیونٹی میں اتنے گھر ہیں جو بیوی کے رشتہ دار ہیں، ان کے لیے 6 مہینے سال گھر کھلے ہوئے ہیں، وہ آ کر رہے ہیں، کئی سالوں سے رہ رہے ہیں. جبکہ خامد کا جو بہن بھائی آ جائے گھر میں عذاب آ جاتا ہے، خامد کی ماں آ جائے گھر میں عذاب آ گیا. بھائی اگر بیوی کے گھر والے آ کر رہ سکتے ہیں تو خامد کے کیوں نہیں رہ سکتے؟ اور دوسری بات، حافظ ناموس زن، عورت کی عزت کا محافظ. کسی میں جرت ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہ وہ پردہ کرے؟ حدیث میں آیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ عورت جو ہے وہ، اس نے لباس پہنا ہوگا لیکن وہ ننگی ہوگی. کیا وہ وقت آنے گیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نکلے گی، اس کا باپ، اس کا خامد، اس کا بھائی،
اس کو روک نہیں سکے گا. تو یہ مرد کی آزمائش ہے. اور عورت کو باہر نکالا کس نے ہے؟ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کے جو سارے بزنس ہیں، یہ سارے ان عورتوں سے ہی ہیں. میک اپ، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ہر چیز کے لیے پروڈکٹس ہیں. وہ گھر میں بیٹھ جائیں بھائی، ان کا بزنس دھندا بند ہو جائے گا. اربوں خربوں کے ان کے بزنس ہیں. اور ہیں کیا ہے؟ سارے کے سارے عورتوں سے ریلیٹڈ. لپسٹک، سرخی، پاؤڈر، کپڑے، کیا کیا چیز ہے. عورت پردہ کر لے، ہر چیز ان کے. تو ان کے بھی موت پڑتی ہے. ان کو بھی پوری دنیا میں جہاں کبھی بھی کسی پردے کی بات ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ان کو آگ لگی ہے. اور اندر کیا ہے؟ وہ بھائی ہمارا تو دھندا بند ہو جائے گا. اوپر سے کہتے ہیں نہیں جی، دنیا بڑی جدید ہو گئی جی، یہ تو وحشیانہ کام ہے، یہ وہ اپنی عورت کو گھر میں رکھا ہوا ہے. بھائی تیرا کی کام ہے اتنا؟ میری بیوی ہے. لیکن نہیں، موت پڑتی ہے. تو ادھر علامہ صاحب کہہ رہے ہیں ابلیس کی زبان میں کہ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، کہ میں پناہ مانگتا ہوں. توبہ 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 توبہ، کہیں آئین پیغمبر کہیں سایہ نہ ہو جائے. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ ناموس زن کا حافظ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. اور مرد آزما ہے، مرد آفریں ہے، مرد پیدا کرنے والا ہے، مرد کی آزمائش کرنے والا ہے. جب بھی آپ نے یعنی آپ نے اپنی بیوی کو کہنا ہے کہ اچھا بھائی کوئی نماز پڑھی ہے، کوئی بھی کام کہنا ہے اس سے، اس کے لیے آپ کے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے. تو ابلیس کہہ رہا ہے کہ اصل میں اس دستور سے ہر وقت ڈرتے رہو جس میں عورت کی عصمت کی حفاظت کی جاتی ہے. اور یہی وہ مرد ہیں جو حفاظت کرنے والے ہیں، جو حقیقتاً صفات کے لحاظ سے مرد ہیں. آج کل کے زنانہ مرد نہیں. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نے کوئی فغفور و حاقہ، نے فقیر رہنشی. اللہ اکبر. کہ یہ جو آئین پیغمبر ہے، اصل میں یہ ساری قسم کی ہر نوع کی غلامی، اس کا مطلب ہے کہ غلامی کی ساری قسمیں. کہ غلامی کی جتنی بھی شکلیں ہیں، یہ ان کے لیے موت کا پیغام ہے. یعنی اوپر ایک اللہ ہے، نیچے سارے بندے سب برابر. اور یہ جو فغفور و حاقہ ہے، یہ لقب ہے. جیسے یہ ترک اور یہ جو چینی بڑے بڑے یہ جو بادشاہ گزرتے تھے، یہ ان کے لقب ہوتے ہیں. فقیر رہنشی، راستے میں بیٹھنے والا وکیل. یعنی غلامی چاہے سیاسی ہو، چاہے اقتصادی، تہذیبی ہو یا ثقافتی، ہر قسم کی غلامی سے یہ جو آئین پیغمبر ہے یہ جان چھڑا دیتا ہے. اور یہ ایسا ایک انداز ہے آئین پیغمبری کہ اس میں بادشاہ
اور راستوں میں بیٹھنے والے کی عزت پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور بحیثیت انسان سب کے حقوق برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یاد آیا آپ کو حضرت عمر فاروق کا دور میں یہ ان کی عادت ہوتی تھی، ایک روٹین ان کی سنت تھی حضرت عمر فاروق کی، کہ وہ حج کے دوران وہ حج کرنے جاتے تھے تو ان کو حکم تھا کہ جتنے بھی گورنر ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ادھر پیش ہوں، اور عام منادی کی جاتی تھی کہ جو بھی بندہ جس کو کسی سے بھی شکایت ہے وہ آ کے شکایت لگائے۔ تو ایسے میں ایک بندے نے، اگر میں بھول نہیں رہا تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے کوئی شکایت لگائی، تو حضرت عمر فاروق نے یعنی اس بندے کی جو شکایت تھی اس کے اوپر جو ایکشن کیا، اور اس کے بعد یعنی انہوں نے جو الفاظ بولے وہ بھی ایک تاریخ میں یعنی وہ نقش ہوئے ہیں۔ تو کوئی شہزادہ ہو، کوئی بہت بڑا یعنی کہ بادشاہ ہو، اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو سارے برابر ہیں۔ اور یہ بڑا مشہور قول ہے حضرت عمر فاروق کا کہ تم نے کیسے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جما تھا، جب وہ ماں کی کوکھ سے وہ آزاد پیدا ہوا تو تم ان کو غلام بنا رہے ہو۔ تو حقوق سب کے برابر ہیں، پیسہ ہے نہیں ہے یہ علیحدہ بات ہے، اس سے کوئی آدمی بڑا یا چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے ہمیں۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے، دولت کو ہر آلودگی سے پاک کرتا ہے۔ آلودگی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ جو میل کچیل ہے۔ آپ کو یاد آیا یہ جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو دولت ہے آپ کو یہ پاک کر دیتی ہے۔ وہ بھائی پیسہ تمہارا ہے ہی نہیں، اس کی نشانی کیا ہے کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ دولت میری نہیں ہے، میں اس کا امین ہوں، میں مالک نہیں ہوں اس کا۔ تو جن کے اوپر آپ نے دیکھا وہ پیچھے وہ کہہ رہے تھے کہ جن کو نعمت اللہ دیتا ہے وہ دوسروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوہ یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے میرے کو۔ آپ کو یاد ہے وہ سورہ کہف میں وہ جو ایک بندہ ہے، دو دوست ہیں، ان کا قصہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے یار مجھے نہیں لگتا کہ جیسے یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں معاذ اللہ اس میں یعنی کہ اپنے الفاظ میں تھوڑا سا وہ کہانی بیان کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ جیسے کوئی قیامت وغیرہ ہے، لیکن اگر ہوگی بھی تو جس طرح میں دنیا میں تم سے زیادہ کامیاب ہوں نا ویسے ہی جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ میں آگے بھی کامیابی ہوں گا۔ تو اس کا دوست اس کو سمجھاتے ہیں یہ تو کس طرح کی بات کر رہا ہے کہ اللہ نے تجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں تو ان کا شکر ادا کر، وہ رب ہے، وہ کسی بھی وقت تو اسے لے کر کسی اور کو دے سکتا ہے، ان کے اوپر کیسا گمان ہے۔ لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اب بڑا سٹیبل ہو گیا ہوں، میرا جو باغ ہے اس کی سائڈوں کے اوپر میں نے بڑے بڑے کھجور کے درخت لگائے ہوئے ہیں تو کوئی چیز ان کو اب چھیڑ نہیں سکتی۔ اور یقین کریں یہ زندگی میں نے دیکھا ہے لوگوں کے دل میں وہ اس طرح کی چیز آتی ہے لو جی اب ہم نے بڑا سٹیبل سسٹم بنا لیا ہے، اب ہمارے بزنس کو کوئی آنچ نہیں آنے والی۔ یہ یہاں پر امریکہ میں بڑی بڑی کمپنیاں وہ کہتے ہیں ٹو بگ ٹو لوز، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کبھی بینک کرپٹ ہوں گی، لیکن وہ ہوئی۔ تو
وہ جو آئین ہے، یعنی وہ جو دستور حیات ہے جس میں دولت کمائی بھی حلال انداز سے جاتی ہے، تو گویا آلودگی سے پاک ہے، لیکن اسے کما کر اللہ کی امانت سمجھ کر غرباء پر خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ یہ ایک ایسا انداز ہے جس میں سرمایہ جمع نہیں ہوتا، گویا غریب کا استحصال ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور اس میں وہ جو دولت جیسے وہ آتا ہے نا کہ پانی اگر کھڑا ہو جائے تو اس میں سرانٹ پیدا ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے بھی دولت بھی جو ہے وہ اگر کھڑی ہو جائے ایک جگہ تو معیشت کا پہیہ رک جاتا ہے۔ اس کو چلتے رہنا چاہیے، آئی ہے آگے لگ گئی، اور جیسے جیسے پیسہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے ویسے ویسے معاشرے میں خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیں جی، مجھے لگتا ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا، اور ابھی ابلیس کا جو خطاب ہے وہ جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اگلی قسط میں ہم اس نظم کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اجازت دیں سر جی، انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد۔